CNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 3,33,690 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 9,46,370 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 22,759 हो गईं, जबकि 8,86,511 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 3,33,690 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 7,263 है। क्यूबैक में कोरोना केसेस की तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबैक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,04,490 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,626 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,43,547 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,973 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 93,969 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,441 है। कोरोना वायरस के दौरान कनाडा में नस्ल परस्ती के वाकयात में इजाफा हुआ है, जबकि इन वाकयात में आए रोज इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के दौरान कनाडा में नस्ल परस्ती के वाकयात में इजाफा हुआ है, जबकि इन वाकयात में आए रोज इजाफा देखने में आ रहा है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई बाशिंदों के खिलाफ कोरोना वायरस के आगाज के बाद से 1,000 से जायद नस्ल परस्ती के वाकयात रिपोर्ट हुए। चाइनीज कैनेडियन नेशनल काउंसिल टोरंटो चैप्टर की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदा इकदाम करने की जरूरत है। चीनी कम्युनिटीज को वायरस का जिम्मेदार समझा जाता है और हमें रोजाना इस चीज का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब ओंटारियो के इलाके लंदन में एक रेस्टोरेंट में अफगानी मुलाजिम की जानिब से पाकिस्तानी सार्फिन से बदतमीजी और नामुनासिब जुमलों के इस्तेमाल पर इंतजामिया ने मुआफी मांगी है। ओंटारियो की पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हुक्काम से इस किस्म के वाकयात के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। रेस्टोरेंट के मालिक की जानिब से कहा गया है कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों से मुआफी चाहते हैं और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान बहनों और भाइयों की पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से इज्जत करें। यूरोपीय यूनियन की जानिब से अपने यहाँ कोरोना वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद करने के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूरोपीय यूनियन की जानिब से अपने यहाँ कोरोना वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए वैक्सीन की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद करने के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि कनाडा को फराहम की जाने वाली वैक्सीन इस पाबंदी की जद में नहीं आएगी। वजीर बराए एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रेड का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के उनके हम मनसब ने उन्हें वैक्सीन की बिला रुकावट फराहमी का यकीन दिलाया है। दूसरी जानिब कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि यूरोप की जानिब से वैक्सीन की बरामद पर पाबंदी की खबरों पर उन्हें तशवीश है, ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कनाडा में वैक्सीन की फरहमी जारी रहेगी। ट्रूडो का कहना था कि भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की बरामद को रोके जाने वाली खबरों पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं ताकि वहां वैक्सीन की मुकामी जरूरत को पूरा किया जा सके। कनाडा का इंडिया की सीरम इंस्टीट्यूट के साथ 2 मिलियन वैक्सीन की खुराकों का मुआहदा है, लेकिन ताहाल सिर्फ 5 लाख खुराकें ही इस्तेमाल की गई हैं। ओंटारियो हुकूमत की जानिब से साल 2021 का माली बजट पेश कर दिया गया, जिसे ओंटारियो एक्शन प्लान का नाम दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो हुकूमत की जानिब से साल 2021 का माली बजट पेश कर दिया गया, जिसे ओंटारियो एक्शन प्लान का नाम दिया गया है। ये बजट ओंटारियो के कोरोना वायरस के खिलाफ किए जाने वाले इकदाम का तसलसल है। ये दूसरा बजट है जो वबाई सूरत हाल के दौरान हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है। बजट में $16.3 मिलियन लोगों की सेहत, जबकि $23.3 बिलियन मईशत की बहाली के लिए रखे गए हैं। सूबे के वजीर खजाना का कहना था कि हुकूमत की कोशिश है कि कोरोना वायरस वबाई मर्ज से होने वाली तब्दीलियों को दूर किया जा सके, जिसके तहत मुलाजमतों को खत्म कर दिया गया था और अगले 3 सालों में
$100 بلین تک کا خسارہ خرچ کرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کی صحت کی حفاظت اور ایسے لوگوں اور ملازمت کے نئے مواقع پیدا کرنے پر توجہ دیں گے جو ان مشکل وقتوں میں جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب صوبے کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے اعلان کیا ہے کہ معذور اور بوڑھے افراد کے لیے حکومت نے $3.7 ملین کا فنڈ مختص کیا ہے۔ اس فنڈ سے ان لوگوں کی مدد کی جائے گی جو ویکسین لگوانے کے لیے ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتے جہاں ان کے لیے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات تھارن کلف پارک میں ویکسینیشن سینٹر میں اپنے خطاب کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم صوبے کے سب سے زیادہ متاثرہ افراد کو ترجیح دیں جو لوگ ٹرانسپورٹ کی دشواریوں کا شکار ہیں۔ یہ فنڈ ان کے لیے آسانی سے فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ امریکہ کی فیڈرل اپیلز کورٹ نے کہا ہے کہ عوامی مقامات پر بندوق لے کر گھومنے کا کسی کو حق نہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ کی فیڈرل اپیلز کورٹ نے کہا ہے کہ عوامی مقامات پر بندوق لے کر گھومنے کا کسی کو حق نہیں۔ ریاست ہوائی میں عوامی مقامات پر بندوق لے کر جانے کے لیے پہلے درخواست دینے کے خلاف کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ ریاست کی جانب سے لازم شرط چیلنج کیے جانے کو 4 کے مقابلے میں 7 ووٹوں سے مسترد کر دیا گیا۔ ریاست ہوائی میں اسلحہ لے کر نکلنے کے لیے اس شخص کا اچھے کردار کا حامل ہونا، لوگوں کی زندگی اور پراپرٹی کے تحفظ کا ذمہ دار ہونا لازم ہے۔ امریکہ اتحادی ممالک پر چین سے تعلقات ختم کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہر ممکن حد تک چین سے مل کر کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ موسمیاتی تبدیلی اور ہیلتھ سیکیورٹی جیسے چیلنجز پر تعاون ناگزیر ہے۔ امریکہ اتحادی ممالک پر چین سے تعلقات ختم کرنے کا دباؤ نہیں ڈالے گا۔ برسلز میں نیٹو اجلاس سے امریکی وزیر خارجہ کے مجوزہ خطاب کا مسودہ سامنے آ گیا۔ مسودے کے مطابق اپنے خطاب میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کہیں گے کہ چین مشترکہ سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے مگر ہر ممکن حد تک چین سے مل کر کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اینٹونی بلنکن کے مطابق موسمیاتی تبدیلی اور ہیلتھ سیکیورٹی جیسے چیلنجز پر تعاون ناگزیر ہے۔ امریکی سیکرٹری اسٹیٹ نے ترکی پر زور دیا ہے کہ اسے روس کے ساتھ ہونے والے S-400 ایئر ڈیفنس معاہدے کو برقرار نہیں رکھنا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی سیکریٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے ترکی پر زور دیا ہے کہ اسے روس کے ساتھ ہونے والے S-400 ایئر ڈیفنس معاہدے کو برقرار نہیں رکھنا چاہیے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا تھا کہ امریکی سیکریٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے ترک وزیر خارجہ میولیت کاؤس اوغلو کے ساتھ ملاقات کے دوران زور دیا کہ روس کے S-400 معاہدے کو برقرار نہ رکھے۔ بیان میں کہا گیا کہ سیکریٹری بلنکن نے ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ روس کے ساتھ معاہدہ جاری نہ رکھے اور دیگر معاملات پر تشویش کا اظہار کیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ بلنکن خواتین کے خلاف جرائم اور تشدد کے خاتمے کے حوالے سے استنبول معاہدے سے ترکی کی دستبرداری پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے وزراء نے شام اور افغانستان میں مشترکہ مفادات، نیٹو رکن ترکی اور یونان کے درمیان مذاکرات، جمہوریت اور انسانی حقوق پر تبادلہ خیال کیا۔ یاد رہے کہ ترکی نے 2019 کے وسط میں زمین سے فضا میں مار کرنے والا روسی ساختہ S-400 دفاعی نظام حاصل کیا تھا جس کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ اس سے نیٹو اتحادیوں کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن واشنگٹن اس پر طویل عرصے سے نہ صرف ترکی کو پابندی لگانے کی دھمکی دے رہا تھا بلکہ اس نے ترکی کو F-35 طیاروں کے پروگرام سے بھی خارج کر دیا تھا۔ میئر ہیوسٹن سلویسٹر ٹرنر نے 20 مارچ کو یوم جاوید انور قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سید جاوید انور کی جدوجہد، ترقی اور خدمات قابل تقلید اور نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میئر ہیوسٹن سلویسٹر ٹرنر نے 20 مارچ کو یوم جاوید انور قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سید جاوید انور کی جدوجہد، ترقی اور خدمات قابل تقلید اور نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سلویسٹر ٹرنر حکومت پاکستان کی طرف سے ممتاز آئل بزنس ٹائکون جاوید انور کو ہلال امتیاز کے لیے نامزد کیے جانے کی خوشی میں ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹی ایسوسی ایشن کی جانب سے مقامی ہوٹل میں منعقدہ ستائشی استقبالیے سے خطاب کر رہے تھے۔ قبل ازیں جاوید انور، قونصل جنرل ہیوسٹن ابرار ہاشمی اور سعید شیخ نے بھی خطاب کیا۔ میئر ہیوسٹن نے ازراہ مذاق کہا کہ جاوید انور ڈیموکریٹس اور ریپبلکن پارٹی دونوں میں عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھے جاتے اور وہ دونوں جماعتوں کو ایک ٹیبل پر بٹھا سکتے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید جاوید انور نے امریکہ آنے اور ترکی کے لیے اپنی جدوجہد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں والدہ ٹیلی فون آپریٹر تھیں۔
ون وے ٹکٹ اور ایک سیمسٹر کی فیس کے ساتھ امریکہ آیا تھا۔ کھانے کے پیسے نہ تھے، کالج کینٹین میں نوکری کی، خدا کی ذات پر مکمل یقین اور اپنی محنت پر بھروسہ تھا، اس لیے کامیابی نے قدم چومے اور امریکہ میں آئل ٹائکون بن گیا۔ اعلیٰ ترین اعزاز ملنے پر سید جاوید انور نے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور نوجوان نسل کو تلقین کی کہ وہ اپنے رب پر یقین اور اپنی محنت پر بھروسہ کریں، کامیابی ضرور ان کے قدم چومے گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قونصل جنرل ابرار ہاشمی کا کہنا تھا کہ جاوید انور نے اپنے انسان دوست کردار اور عمل سے شاندار اقدار کو فروغ دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث مسرت اور باعث افتخار ہے، کیونکہ آج ہم اس اعزاز کی خوشی منا رہے ہیں جو قابل تحسین اور مثالی خدمات پر ملتا ہے۔ تقریب کے میزبان ہیوسٹن کراچی سسٹر سٹی ایسوسی ایشن کے صدر سعید شیخ نے جاوید انور کی جدوجہد اور خدمات پر روشنی ڈالی اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عالمی وبا کورونا وائرس کے 53,474 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب دنیا میں 12,54,24,000 سے زائد افراد متاثر اور 27,56,662 ہلاک ہو چکے ہیں۔ جرمنی میں جنوری کے بعد سے کورونا وائرس کے ریکارڈ 23,000 نئے متاثرین رپورٹ ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 10,12,88,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 2,13,79,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,58,422 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,07,04,000 سے زائد متاثر ہیں۔ برازیل میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,22,27,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 3,01,087 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عالمی وبا کورونا وائرس کے 53,476 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,17,87,000 سے زائد ہے اور 1,60,726 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ روس میں 44,83,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 96,219 ہے۔ برطانیہ میں 43,12,000 سے زائد افراد متاثر اور 1,26,382 اموات ہو چکی ہیں۔ فرانس میں 43,78,000 سے زائد افراد متاثر اور 93,180 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اٹلی میں بھی 34,40,000 سے زائد افراد متاثر ہیں، جبکہ 1,06,339 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسپین میں 32,41,345 افراد متاثر اور 74,064 اموات ہوئی ہیں۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 30,462 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کورونا وائرس کے کیسز 30,91,282 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 42ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,624 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,86,300 تک جا پہنچی ہے۔ خودکشی کرنے والے بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ کی سابق گرل فرینڈ انکتا لوکھنڈے نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی قربانیوں نے ہی سشانت سنگھ کو ایک کامیاب اداکار بنایا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جون 2020 میں بظاہر ڈپریشن کے باعث 34 سال کی عمر میں خودکشی کرنے والے بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ کی سابق گرل فرینڈ انکتا لوکھنڈے نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی قربانیوں نے ہی سشانت کو ایک کامیاب اداکار بنایا۔ سشانت سنگھ نے 14 جون 2020 کو خودکشی کر لی تھی اور ان کی خودکشی کی خبر نے بالی ووڈ اور بھارت میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ ابتدائی طور پر انکتا لوکھنڈے اور ریا چکربورتی سمیت سشانت سنگھ کی دیگر گرل فرینڈز کو ان کی خودکشی کا سبب قرار دیا گیا اور بعد ازاں اداکار کی خودکشی کی تفتیش پولیس اور CBI نے بھی کی، مگر تحقیقات کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ کئی لوگوں نے سشانت سنگھ کی خودکشی کے بعد ان کی سابق گرل فرینڈز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور اداکار انکتا لوکھنڈے بھی ان کی سابق گرل فرینڈ ہے، جن سے سشانت سنگھ کے 2.5 سال تک تعلقات تھے۔ سابق بوائے فرینڈ کی خودکشی کے بعد خود پر ہونے والی تنقید پر پہلی بار انکتا لوکھنڈے نے کھل کر بات کی اور کئی انکشافات بھی کیے اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے سشانت کی محبت کی خاطر بڑی بڑی فلموں کی پیشکش ٹھکرا دی۔ بالی ووڈ ہدایتکار سنجے لیلا بھنسالی، عالیہ بھٹ اور 2 مصنفین پر حد تک عزت کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ ہدایتکار سنجے لیلا بھنسالی، عالیہ بھٹ اور 2 مصنفین پر حد تک عزت کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی کی ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کی عدالت نے اداکارہ عالیہ بھٹ،
फिल्म साज संजय लीला भंसाली और दो मुसन्निफीन को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से मुंसलिक एक मुजरिमाना हितक इज्जत के मामले में समन जारी किया है, जिसमें उन्हें 21 मई को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हितक इज्जत का मुकदमा बाबू रावजी शाह नामी शख्स ने दायर किया है, जो गंगूबाई काठियावाड़ी का लैपालक बेटा होने का दावेदार है। संजय लीला भंसाली फिल्म के हिदायतकार और आलिया भट्ट मरकजी अदाकारा हैं और ये फिल्म मुसन्निफ हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वीन ऑफ मुंबई के एक बाप पर मबनी है, जो कि गंगूबाई काठियावाड़ी की जिंदगी पर मुश्तमिल है। बाबू रावजी शाह ने दावा किया है कि किताब में गंगूबाई काठियावाड़ी पर मौजूद अबवाब में उनकी मुंह बोली वालदा को बदनाम किया गया है, उनकी साख को दागदार किया गया है और उनकी वालदा की राजदारी और इज्जत नफ्स के हक की खिलाफ वर्जी की गई है। चूंकि ये फिल्म संजय लीला भंसाली की है और इसमें काठियावाड़ी का किरदार आलिया भट्ट ने अदा किया है और इस फिल्म की कहानी हुसैन जैदी की किताब से ली गई है, इसलिए फिल्म के हिदायतकार और अदाकारा पर भी हितक इज्जत का मुकदमा दायर किया गया है। शाह ने दावा किया है कि ये फिल्म हकाइक पर मबनी नहीं है और इसमें उनके खानदान को बदनाम किया गया है। बाबू रावजी शाह ने इससे कबल मुंबई की सिविल अदालत से रुजू किया था, जिसमें उसने किताब के मुसन्निफीन के खिलाफ किताब शाया करने से रोकने का हुक्म मांगा था और अदालत से इस्तदा की थी कि फिल्म के ट्रेलर्स और प्रोमोस को नशर न किया जाए। ताहम इसे अदालत से खारिज कर दिया गया था। इस मुकदमे की बरतरफी के बाद अहले खाना को बदनाम करने पर शाह ने मुसन्निफीन और फिल्म साज के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त की थी। शाह की शिकायत के बाद मुंबई की मजिस्ट्रेट अदालत ने आलिया भट्ट, संजय लीला भंसाली और मुसन्निफीन को 21 मई को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है। वाज़ेह रहे कि फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रवां साल 30 जुलाई को रिलीज की जाएगी। फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा अजय देवगन भी अहम किरदार में नजर आएंगे। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।